چیز اور بھی ہے مذہبی حوالے سے. آپ نے خود اپنی کئی ویڈیوز میں بتایا کہ آپ جب پیدا ہوئے تو آپ کا خاندان بریلوی مسلک سے تعلق رکھتا تھا, پھر آپ دیوبندی مسلک میں کنورٹ ہوئے, پھر اس کے بعد اہل حدیث ہوئے, اور پھر ان سب سے بالا تر ہو گئے. تو یہ جو اسٹیپ بائی اسٹیپ تھا, اس تھوڑا سا پروسیس کو مجھے بتائیں کہ پروسیس اس طرح دیکھیں. ہم تو ایک اسٹانچ بریلوی فیملی میں پیدا ہوئے, اور بچپن ہی سے مولانا الیاس قادری صاحب جو دعوت اسلامی والے ہیں, مدنی چینل والے, ان کا تعارف آلموسٹ مجھے 5ویں کلاس کے اندر ہو چکا تھا. پہلی دفعہ وہ کھاریاں آئے تھے تو والد صاحب کے ساتھ ہم گئے تھے, اور پھر جب شعور کی عمر کو پہنچے آلموسٹ میٹرک لائف کے اندر, تو دعوت اسلامی کے اجتماعات میں جانا شروع کر دیا. اور اس کے بعد ایف ایس سی کی, تو اس دوران بھی آنا جانا تھا. پھر یونیورسٹی میں جا کے تھوڑا اوپن ماحول تھا, تو ہمیں ایک یہ ماحول بھی اویلیبل ہو گیا, اور ویسے بھی ماں باپ سے دور تھے. عموماً ماں باپ کی طرف سے ریسٹرکشن ہوتی ہے زیادہ کوئی اسٹانچ مذہبی نہ بن جائے, تو وہ بھی اس اعتبار سے اٹھ گئی. ہاسٹل میں لائف تھی, تو بجائے کسی بری سوسائٹی میں پڑھتے ہم دعوت اسلامی میں ہی ہم رہے. اور اللہ کا شکر ہے کہ اس کی وجہ سے ایٹ لیسٹ ایک جو تقویٰ, پرہیزگاری اور آخرت اورینٹڈ ہونا, یہ ساری فکر مولانا الیاس قادری صاحب کو میں کریڈٹ دوں گا کہ ینگ ایج میں ہمیں ان کی صحبت اس اعتبار سے مل گئی, ان کی جماعت کے اعتبار سے. پھر ڈگری کر کے جون 2000 میں فارغ ہوا میکینیکل انجینئرنگ, اور اس کے بعد آلموسٹ 1-1.5 سال تو میں گھر رہا, اور پیرلل میں نے مختلف جگہ جابس کے لیے اپلائی کیا. تو الٹیمیٹلی ایک سینسٹیو آرگنائزیشن میں جو اٹامک انرجی کا ایک نیسکوم ادارہ ہے, اس میں NDC میں نے جاب مجھے مل گئی 2001 کے اینڈ کے اندر, اور 2002 میں نے جوائننگ دی. تو ابھی تک تو میں ایک بریلویت کو کنکلوڈ کر بیٹھا تھا, لیکن یہ جو 1-1.5 سال میں نے گھر میں گزارا, میں نے اس 1-1.5 سال میں بخاری مسلم تفسیر کے ساتھ پڑھی, اور وہ بھی بریلوی علماء کی. غلام سول رضوی صاحب فیصل آباد میں بہت بڑے عالم دین تھے, فوت ہو چکے ہیں. انہوں نے آلموسٹ کوئی 11 جلدوں میں شرح صحیح بخاری لکھی, اور شرح صحیح مسلم 7 جلدوں میں. غلام سول سعیدی صاحب کراچی میں بہت بڑے ایک عالم دین تھے, ان سے تو میری ملاقات بھی ہے. وہ میں نے پڑھی تو آہستہ آہستہ میرا ذہن کھلا. اس دوران دعوت اسلامی میں ایک کوئی آپس کا اختلاف ہوا, جس کی وجہ سے پھر دعوت اسلامی سے ہم ہٹ گئے. وہ کوئی مذہبی اختلاف نہیں تھا, یعنی ایک مینیجریل. اس کی وجہ سے پھر اتنے متنفر ہوئے کہ ہم نے چونکہ ایک آئیڈلائز کیا ہوا تھا مولانا الیاس قادری صاحب کو, وہ پھر چیز ٹوٹ گئی. اور پھر یعنی ایک ذاتی حد تک تو پریکٹسنگ رہے ہم, لیکن یہ نہیں تھا کہ کسی جماعت کو اس طریقے سے لے کے چلیں. تو یہ ٹرننگ پوائنٹ اصل میں آیا ہے 2007. آفس کی طرف سے مجھے لیپ ٹاپ ملا, تو میں شام کے وقت میں اس میں قرآن پاک کا ترجمہ آڈیو میں لگا کے سنتا تھا. تو مجھے پہلی دفعہ آئیڈیا ہوا کہ قرآن پاک کو پری ڈیٹرمنٹ رزلٹس کے بغیر پڑھنا چاہیے. اسی دوران ڈاکٹر سار صاحب کا تعارف ہوا, اور پھر وہاں سے جب ڈاکٹر سار صاحب کو میں نے سننا شروع کیا, تو مجھے اندازہ ہوا کہ ہمارے مکتب فکر میں توحید کے اعتبار سے کافی جو ہے وہ خامیاں موجود ہیں. اور اسی کی وجہ سے میں دیوبندیت کی طرف گیا, تبلیغی جماعت کی طرف سے, کیونکہ میرے دماغ میں تھا شاید ڈاکٹر سار صاحب دیوبندیت کو پروموٹ کرتے ہیں. وہ تو جب میری ان سے ملاقات ہوئی تو مجھے آئیڈیا ہوا کہ وہ تو دیوبند اور اہل حدیث کے درمیان میں تھے, اور اہل حدیث کو کمپیریٹیولی بہتر سمجھتے تھے. اس اعتبار سے نماز وہ رفع دین سے پڑھتے تھے, اور کبھی کبھار چھوڑ بھی دیتے تھے, لیکن بہرحال اس کو بہتر سمجھتے تھے, جو انہوں نے مجھے بتایا. 2008 کے اندر پھر میں نے باقی احادیث کی کتابیں پڑھی. اسی دوران 2007 میں نے حج کر لیا تھا. 2007 میں رائمنڈ اجتماع میں بھی گیا, اور جب میں واپس آیا فروری 2008 میں, تو پھر چونکہ میں سعودیہ کا بھی پورا ماحول دیکھ چکا تھا, پھر مجھے آئیڈیا ہوا کہ ہمیں تحقیق کے اعتبار سے سٹاپ نہیں لگانا چاہیے. پھر میں اہل حدیث کے تھوڑا قریب ہوا. شیخ زبیلی زئی صاحب سے میری ملاقات ہوئی 28 مئی یوم تکبیر 2008 کو, ایگزیکٹ 10 ایئرس کے بعد. 1998 میں ہوئے تھے, یہ 2008. اور پھر اہل حدیث میں مجھے کچھ ریزرویشنز تھیں. وہ شیخ زبیلی زئی صاحب رحمہ اللہ تو ان چیزوں کو ایکسیپٹ کرتے تھے کہ یہ خامیاں ہیں. دعوت و تبلیغ کا کام میں نے 2009 کے سٹارٹ میں کیا. تبلیغی جماعت میں نہیں, تبلیغی جماعت میں نہیں, اپنے پلیٹ فارم سے گھر میں ایک دوست احباب جو قریبی تھے ان کو درس دینا شروع کیا. اس دوران یعنی میں تو کنکلوڈ کر بیٹھا تھا کہ میں نے بغیر کسی لیول کے اہل حدیث مکتب فکر کو آگے لے کے چلنا ہے, لیکن مجھے تھوڑے ہی عرصے میں اندازہ ہوا کہ اہل حدیث میں بھی ٹالرنس بالکل نہیں ہے. وہ اپنے مسلک کی خرابی بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. اور یہ میں اللہ کا شکر ادا کروں گا کہ جب سے میری ویڈیو ریکارڈنگ شروع ہوئی ہے نا, اس وقت تک میں فرقہ واریت کو 3 طلاقیں دیکھ چکا تھا. اس دوران میں نے اہل تشیع کو ایز اے مکتب فکر اسٹڈی کیا, ان کے علماء سے مل کے, ان کی کتابیں پڑھ کے, اس کا بھی مجھے بہت فائدہ ہوا. لیکن اس طریقے سے جوائن کرنا وہ نہیں تھا. جوائن میرا آخری فرقہ جو ہے وہ اہل حدیث ہی تھا. اور اس کے بعد مجھے پتہ چل گیا کہ یہاں پہ بھی خرابی ہے. اور جب ریکارڈنگ شروع کیا میں فرقہ واریت کو چھوڑ بیٹھا تھا.